اعمال باب نمبر 7 ستفنس کی تقریر۔ امام اعظم نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ ستفنس نے جواب دیا، بھائیوں اور بزرگوں، میری بات سنیں۔ جلال کا خدا ہمارے باپ ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ ابھی مسوپتامیہ میں آباد تھا۔ اس وقت وہ ہاران میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ خدا نے اسے کہا، اپنے وطن اور اپنی قوم کو چھوڑ کر اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ چنانچہ وہ کسدیوں کے ملک کو چھوڑ کر ہاران میں رہنے لگا۔ وہاں اس کا باپ فوت ہوا تو خدا نے اسے اس ملک میں منتقل کیا جس میں آپ آج تک آباد ہیں۔ اس وقت خدا نے اسے اس ملک میں کوئی بھی موروثی زمین نہ دی تھی، 1 مربع فٹ تک بھی نہیں، لیکن اس نے اس سے وعدہ کیا، میں اس ملک کو تیرے اور تیری اولاد کے قبضے میں کر دوں گا۔ اگرچہ اس وقت ابراہیم کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، خدا نے اسے یہ بھی بتایا، تیری اولاد ایسے ملک میں رہے گی جو اس کا نہیں ہوگا، وہاں وہ اجنبی اور غلام ہوگی، اور اس پر 400 سال تک بہت ظلم کیا جائے گا، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس نے اسے غلام بنایا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اس ملک میں سے نکل کر اس مقام پر میری عبادت کریں گے۔ پھر خدا نے ابراہیم کو ختنہ کا عہد دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا تو باپ نے 8ویں دن اس کا ختنہ کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا جب اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب کے 12 بیٹے، ہمارے 12 قبیلوں کے سردار۔ یہ سردار اپنے بھائی یوسف سے حسد کرنے لگے اور اس لیے اسے بیچ دیا۔ یوں وہ غلام بن کر مصر پہنچا، لیکن خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے اس کی تمام مصیبتوں سے رہائی دی۔ اس نے اسے دانائی عطا کر کے اس قابل بنا دیا کہ وہ مصر کے بادشاہ فرعون کا منظور نظر ہو جائے۔ یوں فرعون نے اسے مصر اور اپنے پورے گھرانے پر حکمران مقرر کیا۔ پھر تمام مصر اور کنعان میں کال پڑا، لوگ بڑی مصیبت میں پڑ گئے، اور ہمارے باپ دادا کے پاس بھی خوراک ختم ہو گئی۔ یعقوب کو پتہ چلا کہ مصر میں اب تک اناج ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹوں کو اناج خریدنے کو وہاں بھیج دیا۔ جب انہیں دوسری بار وہاں جانا پڑا تو یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اور فرعون کو یوسف کے خاندان کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور تمام رشتہ داروں کو بلا لیا، کل 75 افراد آئے۔ یوں یعقوب مصر پہنچا، وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے۔ انہیں سکم میں لا کر اس قبر میں دفنایا گیا جو ابراہیم نے حمور کی اولاد سے پیسے دے کر خریدی تھی۔ پھر وہ وقت قریب آ گیا جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا۔ مصر میں ہماری قوم کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی، لیکن ہوتے ہوتے ایک نیا بادشاہ تخت نشین ہوا جو یوسف سے ناواقف تھا۔ اس نے ہماری قوم کا استحصال کر کے ان سے بدسلوکی کی اور انہیں اپنے شیرخوار بچوں کو ضائع کرنے پر مجبور کیا۔ اس وقت موسیٰ پیدا ہوا، وہ خدا کے نزدیک خوبصورت بچہ تھا اور 3 ماہ تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا۔ اس کے بعد والدین کو اسے چھوڑنا پڑا، لیکن فرعون کی بیٹی نے اسے اپنے بیٹے کے طور پر پالا، اور موسیٰ کو مصریوں کی حکمت کے ہر شعبے میں تربیت ملی۔ اسے بولنے اور عمل کرنے کی زبردست قابلیت حاصل تھی۔ جب وہ 40 سال کا تھا تو اسے اپنی قوم اسرائیل کے لوگوں سے ملنے کا خیال آیا۔ جب اس نے ان کے پاس جا کر دیکھا کہ ایک مصری کسی اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے، تو اس نے اسرائیلی کی حمایت کر کے مظلوم کا بدلہ لیا اور مصری کو مار ڈالا۔ اس کا خیال تو یہ تھا کہ میرے بھائیوں کو سمجھ آئے گی کہ خدا میرے وسیلے سے انہیں رہائی دے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگلے دن وہ 2 اسرائیلیوں کے پاس سے گزرا جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس نے صلح کرانے کی کوشش میں کہا، مردو، آپ تو بھائی ہیں، آپ کیوں ایک دوسرے سے غلط سلوک کر رہے ہیں؟ لیکن جو آدمی دوسرے سے بدسلوکی کر رہا تھا اس نے موسیٰ کو ایک طرف دھکیل کر کہا، کس نے آپ کو ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ہے؟ کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں جس طرح کل مصری کو مار ڈالا تھا؟ یہ سن کر موسیٰ فرار ہو کر ملک مدیان میں اجنبی کے طور پر رہنے لگا۔ وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 40 سال کے بعد ایک فرشتہ جلتی ہوئی کانٹے دار جھاڑی کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس وقت موسیٰ سینا پہاڑ کے قریب ریگستان میں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ حیران ہوا۔ جب وہ اس کا معائنہ کرنے کے لیے قریب پہنچا تو رب کی آواز سنائی دی، میں تیرے باپ دادا کا خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ تھر تھرانے لگا اور اس طرف دیکھنے کی جرت نہ کی۔
پھر رب نے اس سے کہا اپنی جوتیاں اتار کیونکہ تو مقدس زمین پر کھڑا ہے۔ میں نے مصر میں اپنی قوم کی بری حالت دیکھی اور ان کی آہیں سنی ہے، اس لیے انہیں بچانے کے لیے اتر آیا ہوں۔ اب جا، میں تجھے مصر بھیجتا ہوں۔ یوں خدا نے اس شخص کو ان کے پاس بھیج دیا جسے وہ یہ کہہ کر رد کر چکے تھے کہ کس نے آپ کو ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ہے۔ جلتی ہوئی کانٹے دار جھاڑی میں موجود فرشتے کی معرفت خدا نے موسیٰ کو ان کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ ان کا حکمران اور نجات دہندہ بن جائے، اور وہ معجزے اور الہی نشان دکھا کر انہیں مصر سے نکال آیا۔ پھر بحر کلزم سے گزر کر 40 سال کے دوران ریگستان میں ان کی رہنمائی کی۔ موسیٰ نے خود اسرائیلیوں کو بتایا، خدا تمہارے واسطے تمہارے بھائیوں میں سے مجھ جیسے نبی کو برپا کرے گا۔ موسیٰ ریگستان میں قوم کی جماعت میں شریک تھا۔ ایک طرف وہ اس فرشتے کے ساتھ تھا جو سینا پہاڑ پر اس سے باتیں کرتا تھا، دوسری طرف ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا۔ فرشتے سے اسے زندگی بخش باتیں مل گئیں جو اسے ہمارے سپرد کرنی تھیں، لیکن ہمارے باپ دادا نے اس کی سننے سے انکار کر کے اسے رد کر دیا۔ دل ہی دل میں وہ مصر کی طرف رجوع کر چکے تھے۔ وہ ہارون سے کہنے لگے، آئیے ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلتے ہوئے ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ کیا معلوم کہ اس بندے موسیٰ کو کیا ہوا ہے جو ہمیں مصر سے نکال آیا۔ اسی وقت انہوں نے بچڑے کا بت بنا کر اسے قربانیاں پیش کی اور اپنے ہاتھوں کے کام کی خوشی منائی۔ اس پر خدا نے اپنا منہ پھیر لیا اور انہیں ستاروں کی پوجا کی گرفت میں چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح جس طرح نبیوں کے صحیفے میں لکھا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، جب تم ریگستان میں گھومتے پھرتے تھے تو کیا تم نے ان 40 سالوں کے دوران کبھی مجھے ذبح اور گلا کی قربانی پیش کی؟ نہیں، اس وقت بھی تم مولک دیوتا کا تابوت اور رفان دیوتا کا ستارہ اٹھائے پھرتے تھے۔ گو تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بت پوجا کرنے کے لیے بنا لیے تھے، اس لیے میں تمہیں جلا وطن کر کے بابل کے پار بسا دوں گا۔ ریگستان میں ہمارے باپ دادا کے پاس ملاقات کا خیمہ تھا، اسے اس نمونے کے مطابق بنایا گیا تھا جو خدا نے موسیٰ کو دکھایا تھا۔ موسیٰ کی موت کے بعد ہمارے باپ دادا نے اسے ورثے میں پا کر اپنے ساتھ لے لیا جب انہوں نے یشوع کی رہنمائی میں اس ملک میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت خدا اس میں آباد قوموں کو ان کے آگے آگے نکالتا گیا۔ یوں ملاقات کا خیمہ داؤد بادشاہ کے زمانے تک ملک میں رہا۔ داؤد خدا کا منظور نظر تھا، اس نے یعقوب کے خدا کو ایک سکونت گاہ مہیا کرنے کی اجازت مانگی، لیکن سلیمان کو اس کے لیے مکان بنانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ انسان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے مکانوں میں نہیں رہتا۔ نبی رب کا فرمان یوں بیان کرتا ہے، آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی، تو پھر تم میرے لیے کس قسم کا گھر بناؤ گے؟ وہ جگہ کہاں ہے جہاں میں آرام کروں گا؟ کیا میرے ہاتھ نے یہ سب کچھ نہیں بنایا؟ اے گردن کش لوگو، بے شک آپ کا ختنہ ہوا جو خدا کی قوم کا ظاہری نشان ہے، لیکن اس کا آپ کے دلوں اور کانوں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ اپنے باپ دادا کی طرح ہمیشہ روح القدس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی نبی تھا جسے آپ کے باپ دادا نے نہ ستایا؟ انہوں نے انہیں بھی قتل کیا جنہوں نے راست باز مسیح کی پیش گوئی کی، اس شخص کی جسے آپ نے دشمنوں کے حوالے کر کے مار ڈالا۔ آپ ہی کو فرشتوں کے ہاتھ سے خدا کی شریعت حاصل ہوئی مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ ستھنس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ ستھنس کی یہ باتیں سن کر اجلاس کے لوگ طیش میں آ کر دانت پیسنے لگے، لیکن ستھنس روح القدس سے معمور اپنی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف تکنے لگا۔ وہاں اسے خدا کا جلال نظر آیا اور عیسیٰ خدا کے داہنے ہاتھ کھڑا تھا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے آسمان کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ابن آدم خدا کے داہنے ہاتھ کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے چیخ چیخ کر ہاتھوں سے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور مل کر اس پر جھپٹ پڑے۔ پھر وہ اسے شہر سے نکال کر سنسار کرنے لگے، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی تھی انہوں نے اپنی چادریں اتار کر ایک جوان آدمی کے پاؤں میں رکھ دی۔ اس آدمی کا نام ساؤل تھا۔ جب وہ ستھنس کو سنسار کر رہے تھے تو اس نے دعا کر کے کہا، اے خداوند عیسیٰ، میری روح کو قبول کر۔ پھر گھٹنے ٹیک کر اس نے اونچی آواز سے کہا، اے خداوند، انہیں اس گناہ کے ذمہ دار نہ ٹھہرا۔ یہ کہہ کر وہ انتقال کر گیا۔